بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی رواہ مسلم وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله قال فأی الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواہ احمد والدارمی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مختصر سی عمر عطا فرمائی ہے جو در حقیقت آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ پھر کسی کو مختصر عمر ملتی ہے، کسی کو درمیانی عمر ملتی ہے، کوئی لمبی عمر پاتا ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ کسی کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، کوئی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ارذل العمر یعنی اتنی عمر کو پہنچتے ہیں کہ قوا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح معیشت کے اعتبار سے دنیا میں لوگ مختلف درجوں پہ زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی تنگ دست ہے، کسی کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے وسائل عطا فرمائے ہیں، کوئی بہت خوشحال ہے۔ تو یہ دو پونجیاں، ایک عمر اور ایک مال، اللہ کی ایسی دو نعمتیں ہیں کہ اگر انسان صحیح طور سے ان کا استعمال کرے تو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت کچھ کمائی کر سکتا ہے۔ زندگی کی یہ لمحات اور جو بھی مال اسے ملا ہے وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی عمر کو اور اپنے مال کو صحیح استعمال نہ کرے تو نہ صرف یہ کہ یہ دونوں پونجیاں ضائع ہو جائیں گی، بلکہ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے عمر کا ایک ایک لمحہ اور مال کا ایک ایک حبہ آخرت کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو عنوان اختیار کیا گیا ہے درس حدیث کے لیے، یہ ہے باب استحباب المال والعمر للطاعہ، یعنی مال اور عمر کا طاعت کے لیے پسندیدہ ہونا۔ کسی کو اللہ نے عمر عطا فرمائی جتنی بھی ہو، اور کسی کو مال عطا فرمایا جتنا بھی ہو، اگر اس کو اللہ کی رضا و خوشنودی اور اطاعت کے اندر خرچ کرتا ہے تو یہ زندگی بھی بہت قیمتی ہے اور یہ مال بھی بہت پسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی حدیث جو مسلم شریف کی ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوشحال ہو اور گمنام ہو۔ تین صفتیں ذکر کی گئیں۔ التقی یعنی متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، نیکیوں کی فکر رکھنے والا ہے۔ الغنی اپنی ضرورتوں کے اندر دوسروں کا محتاج نہیں ہے۔ غنی حقیقت میں فقیر کے بالمقابل ہے۔ غنی کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا دولت مند ہو، بلکہ اگر اپنی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، دوسروں کا محتاج نہیں ہے،
کسی سے سوال نہیں کرنا پڑتا تو وہ شریعت کی نگاہ میں غنی ہے۔ بلکہ اگر روایات کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی غنی فرمایا کہ جس کے بارے میں مال کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ سوال کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مکان ہے جس میں تم پناہ حاصل کرتے ہو، یعنی رات میں اس میں قیام کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارے پاس بیوی ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فانت من الاغنیاء، تب تو تم غنی لوگوں میں سے ہو۔ کہنے لگے ان لی خادمن، حضرت میرے پاس ایک خادمہ بھی ہے یا غلام ہے، خادم کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، میرے پاس ایک غلام یا باندی بھی ہے۔ فرمایا فانت من الملوک، تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو، خادم بھی ہے تمہارے پاس ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر کے اندر مطمئن ہے، بے خوف ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، معافن فی جسدہ، جسمانی اعتبار سے عافیت میں ہے، کوئی خاص بیماری، کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس آج کے گزر بھر روزی موجود ہے، کل کی بات نہیں، آج کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں، صبح کی اس حال میں کہ بے خوف ہے اپنے گھر میں، جسمانی اعتبار سے عافیت میں ہے، آج کے کھانے کا انتظام موجود ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ ہے غنا کا معیار۔ اس لیے یہ جو روایت آئی ابھی پڑھی گئی کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اس کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو متقی ہو، غنی ہو، تو اس میں غنا کا مطلب یہی ہے کہ وہ فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، بھوکا نہیں رہتا، فاقہ نہیں کرتا، اپنی ضرورت بھر اس کے پاس موجود ہے۔ الخفیہ، گمنام ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے کہ آدمی اس طرح زندگی گزار دے کہ لوگوں میں اس کو شہرت حاصل نہ ہو، کوئی امتیاز حاصل نہ ہو، انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، ہٹو بچو اس کے لیے نہ کیا جائے۔ ایسا آدمی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اپنے مشاغل کے اندر لگا ہوا ہے، فتنوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس گمنامی کو اور اس خفی ہونے کو بھی اللہ کے یہاں اللہ کی ایک نعمت قرار دیا گیا، اور جو بندہ اس صفت کا حامل ہو اور ان تینوں صفات کو اپنے اندر رکھتا ہو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، غنی ہے، محتاج نہیں ہے، اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے۔ اب اس میں الغنی کا لفظ آیا اور التقی کا لفظ آیا، تو جو دو چیزیں ذکر کی گئی تھیں کہ مال اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو یہ پسندیدہ ہے، تو یہ بندہ غنی اور تقی ہے، یعنی خوشحال ہے جس درجے میں بھی ہو، اور متقی ہے یعنی گناہگار نہیں ہے، تو اس کا مال اس کے تقوی میں صرف ہوتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوا۔ دوسری روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں کون آدمی اچھا ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، اچھی عمر میں ملی اور اچھے عمل کی توفیق ملی، یہ اچھا عمل اچھی عمر کے ساتھ پسندیدہ ہے، یعنی وہ نیک انسان ہے، تو جتنی زندگی اس کو ملی اتنی زیادہ نیکی کمانے کا اس کو موقع ملا۔ تو یہ عمر کی زیادتی پسندیدہ ہوئی کب؟ جب حسن عمل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے،
نیکی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ لہذا جس انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں وسعت عطا فرمائے، بچپن میں نہیں اٹھایا، جوانی تک پہنچا، پھر جوانی سے ادھیڑ عمر تک پہنچا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھا، تو جتنی عمر بڑھتی جائے اتنی اللہ کی طرف سے ڈھیل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کمائی کرنے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے مزید مہلت دے رہے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ قال فأي الناس شر، ان صاحب نے پوچھا کہ کون انسان برا ہے، کون سا آدمی خراب ہے؟ قال من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر طویل ہو اور عمل خراب ہو۔ دیکھیے یہاں بھی طویل عمر ہے، وہاں بھی طویل عمر ہے، لیکن طویل عمر کے ساتھ اگر اچھا عمل ہے، نیکی کما رہا ہے، تو اسی نیکی کی بنا پر اس کا طویل العمر ہونا اس کے لیے اچھے ہونے کا سبب بنا۔ اور اگر لمبی عمر پائی لیکن نیک اعمال کے اندر مشغول نہیں ہے، گناہ گار ہے، بدعمل ہے، تو جتنی زیادہ عمر ملتی جائے گی اتنے گناہوں کا انبار اس کے نام اعمال میں اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد روایت یہ ہے، وعن ابی کفشۃ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ ابو کفشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں تو میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، 3 باتوں پر تو میں قسم کھاتا ہوں، یقین کے ساتھ پکی بات ہے، اور ایک اور بات تم کو سناتا ہوں، اس کو یاد رکھو، محفوظ کرو۔ پہلے آپ نے بیان کرنے سے پہلے صحابہ کو متوجہ کیا کہ دیکھو میں 3 باتیں کہنے والا ہوں قسم کھا کر، اور ایک اور حدیث سناؤں گا، ایک اور فرمان سناؤں گا، اس کو یاد رکھنا۔ اور یاد رکھنے کا مقصد صرف علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا اما الذی اقسم علیہن، وہ 3 باتیں جن کے بارے میں قسم کھاتا ہوں وہ کیا کیا ہیں؟ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالٌ مِّنْ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں اس پر قسم کھائی گئی ہے، وہ یہی روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یعنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ بظاہر مال گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جتنا مال بظاہر گھٹا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ مال کی مقدار اصل نہیں ہے، مال کی برکت اصل ہے۔ تھوڑے مال میں ساری ضرورت پوری ہو جائے اور سارا کام چل جائے، یہ برکت ہے۔ اور بہت کمائے اور کدھر گیا کچھ پتہ نہ چلے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ خوب آمدنی ہے، اچھی تنخواہ بھی ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے، مگر پیسہ کدھر جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہی بے برکتی ہے۔ اور جتنا ملا اس میں الحمدللہ سارا کام ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، نیک کاموں میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اہل و عیال کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے سب کام چل رہا ہے، اطمینان ہے۔ فرمایا صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال گھٹتا نہیں۔ ایک بات تو یہ آپ نے قسم کھا کر فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، چاہے جسمانی اعتبار سے ظلم کیا جائے، چاہے دماغی اور روحانی اعتبار سے گالی بکی جائے، بد کلامی کی جائے، چاہے مال کے اعتبار سے اس کی زمین دبا لی گئی، اس کا مال دبا لیا گیا، صبر علیہ، اور اس نے اس ظلم کے اوپر صبر کیا، الا زادہ اللہ بہا عزا، اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے کی بنا پر اور اس ظلم کی بنا پر جس پر اس نے صبر کیا ہے اس کی عزت میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ دب گیا اور سوچے گا کہ میری بے عزتی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، جیسا کہ پچھلی روایت میں گزر چکا ہے،
اللہ کی رضا کی خاطر اس نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی اگر تنگ دستی ہے اللہ سے مانگے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے روزی کی وسعت طلب کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ڈالیں گے اور اس کی ضرورت پوری ہوگی، لیکن خود کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، اس پر فقر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہمیشہ وہ ضرورت مند ہی رہتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، ایک مرتبہ جس نے منہ کھول دیا اور ہاتھ پھیلا دیا، پھر ہمیشہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ حدیث قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مال میں کچھ متعین حق ہے، سائل کے لیے اور محروم کے لیے، جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی اور جو محروم ہے اس کے لیے۔ محروم کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے علماء نے کہ جو شخص ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو نہیں دیا جاتا، وہ محروم ہے۔ اور ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن فقر و فاقہ ان کے اوپر طاری ہے، اور ایسا ہے کہ تعرفہم بسیماہم، ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اوپر فاقہ گزر رہا ہے، کھانے کو نہیں ملا ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ تو دینے والے کا کام ہوا، اور جو محتاج ہو حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ کسی سے سوال نہ کرے۔ چنانچہ حدیث میں یہ مضمون جگہ جگہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام سے فرمایا ہے کسی سے سوال مت کیا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی نصیحت فرمائی، 7 نصیحتیں فرمائیں۔ ان 7 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت چہیتے صحابی ہیں، ان کو آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ نصیحت فرمائی تھی، آپ کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے ان کو کئی نصیحتیں فرمائیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اسی طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی کچھ ضرورت عرض کی، میں نے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حکیم کسی سے سوال مت کیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے مانگنا تو دور کی بات، اگر کوئی دے تو اس کو لینے سے بھی انکار کر دیتے۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی ہے، حضور چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آیا، اور بیت المال سے تمام مسلمانوں کو ان کی حیثیت کے اعتبار سے جو بدری صحابہ تھے وہ سب کے اوپر، اس کے بعد احد والے، اس کے بعد بیعت رضوان والے، درجہ بدرجہ ہر ایک کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، رقم دی جاتی تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی رقم وصول نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنا وظیفہ لے جاؤ، اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا میں نہیں لوں گا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہو گیا، زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے ان کو بلوایا، حکیم اپنا وظیفہ لے جاؤ، کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا میں نہیں لوں گا۔ ایک صحابی کے حالات میں آتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے کوئی سوال مت کیا کرو۔ وہ گھوڑے پر جا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے چابک گر گئی زمین کے اوپر، گھوڑا لوٹا کر لائے،
گھوڑا روکا، اس پر سے اترے اور اس کو اٹھایا، پھر سوار ہوئے۔ کسی ساتھی نے کہا حضرت اس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، ہم سے کہتے ہم اٹھا کے دے دیتے، یہ کیسے کہتا؟ حضور نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اتنا اہتمام تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر حالات آئیں تو اللہ سے مانگے، صبر سے کام لے، اور کوشش یہ کرے کہ کسی سے سوال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد راستہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا تیسری بات قسم کھا کر آپ نے یہ فرمائی کہ جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ تین باتیں تو آپ نے قسم کھا کر فرمائی، اور فرمایا تھا کہ تم سے ایک بات کہوں گا اس کو یاد رکھنا۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور جو بات میں تم سے بیان کرتا ہوں اس کو یاد کرو۔ وہ یوں ہے إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے، مال اور نیکی کے اعتبار سے لوگ 4 قسم کے ہیں۔ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل۔ ایک بندہ تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا، یعنی دین کا علم، دین کی سمجھ۔ یہ کوئی رسمی اور ڈگری والے علم کی بات نہیں ہے، دین کا علم اس کو حاصل ہے، جانتا ہے کہ کون سی چیز نیکی ہے، کون سی چیز بدی ہے، کس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، یہ علم بھی اس کے پاس ہے، اور یہ علم دل کے اندر اترا ہوا ہے۔ حروف اور الفاظ کے جاننے کا نام علم نہیں، علم اصل میں قلب کی صفت ہے۔ مال بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اس مال کے سلسلے میں وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَيَصِلُ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتہ دار ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ وَيَعْمَلُ فِيهِ لِلَّهِ بِحَقِّهِ، اور اللہ کی خاطر اس مال کے اندر اس کے حق کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین فرمائے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، والدین کی خدمت ہے، اہل و عیال کی پرورش ہے، اور جو دین کے کام ہیں جس میں اللہ نے کچھ حقوق واجبہ ہیں اور کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، تلاش کر کر کے ان کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ کہ جس کو مال بھی ملا اور علم دین بھی ملا، اور وہ اس علم کی روشنی میں مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ سب سے اونچے درجے والا ہے۔ یہ جو 4 قسمیں آ رہی ہیں ان کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے۔ نمبر 2، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، دین کا علم، دین کی سمجھ، دینی جذبہ اللہ نے اسے عطا فرمایا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اسے مال نہیں عطا فرمایا، یعنی اتنا مال اسے نہیں ملا کہ جس کو وہ اس طرح خرچ کر سکے جس طرح پہلا بندہ خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے۔ فرمایا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت کا سچا ہے، یعنی دل میں اس کے پکا ارادہ ہے اور پکی تمنا ہے اور پختہ نیت ہے۔ وہ کہتا ہے لو ان لی مالن، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، میں بھی فلاں شخص جیسا عمل کرتا۔ وہ اس کے نیک اعمال کو دیکھ کر رشک کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح نیکی کماتا۔ دولت مند بننے کی خواہش نہیں ہے، نیک کام میں خرچ کرنے کی خواہش ہے جس میں
غربت رکاوٹ بن رہی ہے، تو دل کی سچائی سے اس کی یہ نیت ہے، صادق النیتی، سچی نیت والا ہے، پختہ نیت والا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں شخص جیسا عمل کرتا، فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کو برابر ثواب ملے گا، بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے، اس کے صدق نیت کی بنا پر، سچی تمنا اور نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ بغیر خرچ کیے ہوئے اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا اس شخص کو مل رہا ہے۔ یہ انعامی اجر ہے، یہ انعامی اجر ہے، ایک ضابطے کا اجر ہوتا ہے اور ایک انعام ہوتا ہے، خوش ہو کر زیادہ دے دیا جاتا ہے، تو اگرچہ اس نے خرچ نہیں کیا لیکن اس کے حسن نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کو اسی کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اس کے برعکس تیسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے دولت تو عطا فرمائی ہے لیکن اس کو علم نہیں دیا ہے، دین کا علم نہیں ہے، دینی جذبہ اس کے پاس نہیں ہے، فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے مال کے اندر بغیر علم کے ٹکر کھاتا پھرتا ہے، یتخبط، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی غلط راستے پر چل رہا ہے، اپنے مال کا غلط استعمال کر رہا ہے، لا یتقی فیہ ربہ ولا یصل فیہ رحمہ ولا یعمل فیہ بحق، جو 3 کام پہلا کر رہا تھا اس کے برخلاف کام کر رہا ہے۔ فرمایا نہ اپنے مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کمانے میں حلال کی فکر، نہ خرچ کرنے میں جائز کی فکر، ولا یصل فیہ رحمہ، اور اس مال کے اندر صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کی، قرابت والوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، جہاں خرچ کرنا چاہیے خرچ نہیں کرتا، ولا یعمل فیہ بحق، اس مال کے سلسلے میں حق کے مطابق عمل نہیں کرتا، فہذا باخبث المنازل، یہ بدترین درجے پر ہے۔ دیکھیے مال اسے بھی ملا، اب مال پہلے والے کو بھی ملا تھا، لیکن وہ اپنے حسن نیت اور حسن عمل کی بنا پر سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچا، اور یہ اپنی بد عملی و بد نیتی کی بنا پر بدترین مقام کے اوپر پہنچا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عبد لم یرزقہ وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، یعنی نہ دینی معلومات ہے، نہ دینی مزاج ہے، نہ آخرت کا کمانے کا کوئی جذبہ ہے، اور پیسہ بھی نہیں ہے، غریب بھی ہے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، فَهُوَ يَقُولُ، وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں اسی کی طرح عمل کرتا۔ کس کی طرح؟ تیسرے نمبر والے کی طرح، خوب عیاشی کرتا، خوب مزے اڑاتا، جتنے گناہ کے کام وہ کر رہا ہے ساری چیزوں کے بارے میں کرتا ہے، وہ نمونہ پہلے والے کو نہیں بنا رہا ہے، تیسرے والے کو بنا رہا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔ فرمایا کہ فَهُوَ نِيَّتُهُ، اس کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اور ان دونوں کا وبال برابر ہوگا، یعنی تیسرے اور چوتھے دونوں ایک گناہ کر کے اور ایک گناہ کا پختہ عزم کر کے اس درجے کے اوپر پہنچا۔ یہاں ایک اصولی اشکال اور اس کا جواب نقل کیا ہے محشی نے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک عمل کی نیت کر لے تو اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن اگر گناہ کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں ابھی رک جاؤ، ابھی گناہ مت لکھو جب تک کہ یہ کر نہ لے، اور جب گناہ کر لیتا ہے تب اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس کے اس نیت کی بنا پر اس کا درجہ گھٹا دیا گیا، تو اس کا جواب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یقول، وہ کہتا ہے، یہ قول پایا گیا اس کا، صرف دل کی نیت نہیں ہے، دوسرے نیت ایک صرف ارادے کے درجے میں ہوتی ہے، اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن جب آدمی ایک دم عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو یہ
صرف نیت نہیں بلکہ عمل قلب ہے۔ ایک کام ہوتا ہے زبان کا بولنا، ایک کام ہوتا ہے ہاتھ کا عمل کرنا، ایک عمل قلب کا فیصلہ کر لینا۔ تو یہ عزم جو ہے، جب کسی گناہ کو آدمی عزم کے درجے تک پہنچا دے اس پر گرفت ہوتی ہے۔ ایک وسوسہ ہے، دل میں خیال آیا چلا گیا، اس پر گرفت نہیں ہے۔ ایک حاجس ہے، ذرا اور کچھ اور پختہ ہوا لیکن چلا گیا، ختم ہو گیا۔ ایک ارادہ ہے، یہ بھی کمزور ہے، ارادہ کیا لیکن ختم کر دیا۔ اور ایک عزم، پختہ ارادہ، بس مال نہ ہونے کی بنا پر عمل نہیں کر رہا ہے، ورنہ اگر مال ہو تو یہ بالکل وہی عمل کرتا۔ جب اس درجے کی نیت ہو جائے تو اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ دو مسلمان جب تلوار لے کر آپس میں بھڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک شخص، دو آدمی تلوار لے کر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوئی، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں تو قتل نہیں کر پائیں گے۔ ایک کامیاب ہو گیا، وہ قاتل بن گیا، دوسرا مارا گیا، مقتول ہو گیا۔ آپ فرماتے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول، حضور وہ تو قاتل ہے، وہ تو مسلمان کے قتل کرنے کی بنا پر جہنم میں جائے گا، یہ جو قتل کیا گیا یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ آج نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی حرص، پختہ عزم کر لیا تھا، بلکہ جتنا کر سکتا تھا وہ کیا بھی اس نے۔ تلوار نکالی، مقابلے پر آیا، چلایا، جتنا کر سکتا تھا وہ کیا۔ تو دل کے پختہ عزم کی بنا پر اور جو کر سکتا تھا اس کے کرنے کی بنا پر، اگرچہ قتل کا عمل نہیں پایا گیا لیکن جو سزا اس کو مل رہی وہی سزا اس کو مل رہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت آتی ہے کہ صرف نیت کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آدمی عزم اور فیصلے کے درجے تک نہ پہنچ جائے۔ اور اگر فیصلہ کر لیا ہے، پختہ طور سے طے کر لیا ہے، تو یہ صرف ارادہ نہیں بلکہ دل کا ایک عمل ہے۔ جیسے زبان کا ایک عمل ہوتا ہے، غلط بات بولنے پر وبال ہے، ہاتھ کا عمل ہے، غلط کام کرنے پر وبال ہے، اسی طریقے سے دل کا اگر قطعی فیصلہ ہو گیا تو یہ دل کا عمل اس کے اوپر گرفت ہوگی۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے آ گئی، اس میں جو پہلا شخص ہے اس باب کا اصل مصداق وہ ہے باب استحباب المال والعمر للطاعہ، کہ مال اگر ملا اور نیکی کمانے میں خرچ کیا گیا تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اس بندے نے اپنے علم اور اپنے دینی جانکاری کی بنا پر مال کا صحیح استعمال کیا تو وہ سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز قرار دیا گیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالیٰ اذا اراد بعبد خیرا استعملہ فقیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کام لے لیتے ہیں، استعملہ، اس کو استعمال فرما لیتے ہیں، یعنی اس سے عمل کرا لیتے ہیں۔ قیل وکیف فقیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو پوچھتے تھے، اور ان کے پوچھنے سے مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے استعمال فرما لیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمر کا استعمال ہوا۔ ابھی جو روایت آئی تھی اس میں مال کا صحیح استعمال تھا، اور اس روایت کے اندر عمر کا صحیح استعمال ہے۔ عمر ملی اس کو اور اس نے اللہ سے توفیق مانگی اور اللہ نے اس کو توفیق عطا فرما دی۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ عمل کے لیے اسباب فراہم کر دینا، کام
اور اسباب دونوں مل جائیں، راستہ ہموار ہو جائے، آدمی کام کر گزرے، تو یہ اسباب کا فراہم کرنا، رکاوٹوں کو دور کرنا، یہی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کام لے لیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے اس کو عمل خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ یہ روایت بار بار درس کے اندر آ چکی ہے اور بیانات میں بھی آپ سنتے ہوں گے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار اور سمجھدار وہ شخص ہے من دانا نفسہ۔ دانا نفسہ کی دو شرح فرمائی ہے شراح نے۔ ایک تو یہ کہ جو اپنے نفس کو تابع رکھے، اپنے نفس کا غلام بن کر نہ رہے، اتباع ہوا کا مریض نہ ہو، خواہشات نفس کے اندر کا شکار نہ ہو، بلکہ نفس کو کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، جو جس عمل کو جی چاہے، جو اس کی خواہش ہو، اندھا بن کر اس کی پیروی نہ کرے، بلکہ اس کو پرکھے، دیکھے، جانچے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ اس خواہش کو پوری کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اس کو تابع بنا کر رکھے۔ ایک معنی دانا نفسہ کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ من حاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، جانچتا رہے، نگرانی کرتا رہے۔ جیسے کوئی کسی ملازم سے کوئی کام لیتا ہے تو دیکھ ریکھ کرتا ہے، صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں، صحیح عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑے بلکہ اس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اچھا کام کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، غلط کرے تو نفس کو سزا دے، اس کی خواہشات کو روکے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب کا مقولہ میں نقل کروں گا، سزا دینے کا کیا مطلب ہے۔ تو ہوشیار وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے یا اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، حساب لیتا رہے، جانچ کرتا رہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے، یعنی ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ مجھے مرنا ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی، اس میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ جو اس مختصر سی زندگی میں کمائی کر لوں گا اللہ کی توفیق سے، یہی وہاں کام آئے گا۔ ایسا آدمی اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا۔ یہ وہ بندہ ہوا کہ جس کو عمر ملی اور اس نے اس کو نیکی کے اندر خرچ کیا۔ استحباب المال والعمر للطاعہ، عمر کو طاعت میں خرچ کرنے کی بنا پر یہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بنا۔ تو فرمایا کہ ہوشیار وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور ناکارہ اور بے وقوف وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، نفس کو خواہشات کے تابع کر دے، جو خواہش ہو نفس کی اس کو کر گزرے، جو چاہت ہو اس کو کر گزرے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس پر کوئی نظر نہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جی چاہا کر لیا، بس جی چاہتا ہے فلاں کام کرنے کو، جی نے چاہا کر گزرے، یعنی حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو بھی عمر ملی لیکن اس نے اس عمر کو طاعت کے اندر خرچ نہیں کیا، نفس کے تابع ہو کر اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کیا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر آرزویں باندھے بیٹھا ہے، یعنی کام تو کر رہا ہے جہنم والے، اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مجھے برکت ملے، مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، مجھے عزت ملے، یعنی سارے کام کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی کے، اور مانگ کیا ہے، تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے، ہر اچھی چیز کی، عزت چاہتا ہے، سربلندی چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، چین و سکون چاہتا ہے،
بے چینی کے کام ہیں، اللہ کی نگاہوں سے گرانے والے اعمال ہیں، اور عزت چاہتا ہے، تو ایسا آدمی بے وقوف ہے۔ بے وقوف اس لیے ہے کہ آدمی جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے موافق اسباب اختیار کرتا ہے۔ اسباب اختیار کرے گا کوئی اور اس کے خلاف کی تمنا کرے گا تو بے وقوفی تو ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک شعر لکھا ہے، ترسم نرسی بکعبہ اے عرابی کی راہ کے می روی بترکستان است۔ او گاؤں والے دیہاتی، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ جس راستے پہ تو چل رہا ہے تو ترکستان جانے والا راستہ ہے۔ ترکستان جانے والے راستے پر چل رہا، کہتا ہے اللہ مجھے مکہ پہنچا دے۔ ارے مکہ جانا تو مکہ والے راستے پر چل۔ ایک طالب علم ہے، محنت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ مجھے اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما۔ ایک تاجر ہے جو دکان پہ نہیں جاتا، کام نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ میرے تجارت میں برکت عطا فرما دے۔ بھائی جو اسباب ہیں، جس لائن کے صحیح اسباب اختیار کرے اس کے بعد اللہ سے مانگے، تمنا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ راستہ چلے الٹا اور تمنا اس کے برخلاف کرے۔ عن سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی قال کان المال فیما مضى یکرہ فاما اليوم فهو ترس المؤمن وقال لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك وقال من كان في يده من هذه شيء فليصلحه فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه وقال الحلال لا يحتمل الصرف رواه في شرح السنة۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ مقولہ ہے۔ اس کا مقولہ ہے حضرت سفیان ابن سعید ثوری رحمہ اللہ کا، جو بہت اونچے درجے کے محدث ہیں اور تمام صحاح کے اندر ان کی روایتیں ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مال پہلے زمانے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کان المال فیما مضى یکرہ، پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے دور میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فاما اليوم فهو ترس المؤمن، لیکن آج مال مسلمان کے لیے ڈھال بن گیا ہے۔ ڈھال سے کیا ہوتا ہے؟ حملے کو روکا جاتا ہے۔ آج مال مسلمان کے لیے ڈھال بن گیا ہے۔ کس چیز سے ڈھال؟ فرمایا لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، اگر ہمارے پاس یہ مال نہ ہوتا تو یہ بادشاہ لوگ ہمیں اپنی دستی بنا لیتے، رومال بنا لیتے۔ جیسے دستی سے ہاتھ پوچھا جاتا ہے، چہرہ پوچھا جاتا ہے، یہ ہمیں اسی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں ہماری محتاجگی کی بنا پر۔ لیکن اللہ نے ہمیں بے نیاز بنایا ہے، ہم ان کے پیسے کا محتاج نہیں ہیں، کیوں ہم ان کی خوشامد کریں گے، کیوں ان کی خواہش کے پیچھے ہم چلیں گے؟ تو یہ مال اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنے دین کے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آدمی دین کی حفاظت کرنے والا ہو، دیندار ہو۔ تو یہاں وہی بات آ گئی کہ مال ہو اور اس کے ساتھ علم دین ہو، دینداری کا جذبہ ہو، تو یہ مال اس کے لیے اس کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اس کی آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، نیکی کمانے کا ذریعہ بنے گا۔ معلوم ہوا کہ اپنی ذات سے نہ مال پسندیدہ چیز ہے، نہ اپنی ذات سے کوئی مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے، بلکہ اس کا استعمال جیسا اس کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ فرمایا کہ مال پچھلے زمانے میں ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں، یہ سفیان ثوری اپنے زمانے میں فرمان جو تبع تابعین کا دور ہے، اور ہر زمانہ بعد والا پہلے کے مقابلے میں خراب ہی ہوتا ہے۔ فرمایا آج کے دور میں مال مومن کے لیے ڈھال ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ دنانیر نہ ہوتے تو یہ بادشاہ لوگ ہم کو رومال بنا لیتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کے پاس کچھ مال ہو فلیصلح، تو اس کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہدایت جو سفیان ثوری دے رہے ہیں تو یہ کسی غلط طریقے سے مال کی حفاظت یا غلط طریقے سے مال بڑھانے کی ہدایت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جائز طریقے سے تجارت میں لگا کر اس کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ فَإِنَّهُ زَمَانٌ، فرماتے کیونکہ یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اِنْ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ، کیونکہ ایسا خراب زمانہ آ گیا ہے
کہ آدمی اگر محتاج ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین کو خرچ کرے گا، دین کو داؤ پر لگا دے گا۔ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب سے سستی چیز اس کے پاس کیا ہوگی؟ جھوٹ بول دے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا، کوئی غلط کام کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ اس لیے محتاجگی اس کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے مال کی حفاظت کرو۔ وقال الحلال لا يحتمل الصرف، فرمایا کہ حلال کمائی اسراف کو برداشت ہی نہیں کرتی۔ جو محنت سے جائز طریقے پر کمائے گا اس کا مال ضائع بھی نہیں ہوگا، اسراف و فضول خرچی کے اندر وہ مصروف نہیں ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامت این ابناء الستین وهو العمر الذي قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ یہ ہمارے جیسے بوڑھے لوگوں کے لیے خاص طور سے توجہ کی چیز ہے، جو 60 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ روایت غور سے سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں 60 سال والے؟ یعنی جن کو دنیا میں 60 سال یا اس سے زیادہ کی عمر مل گئی ان کو خاص طور سے پکارا، این ابناء الستین، کہاں ہیں 60 سال والے؟ فرمایا وہو العمر الذی، یہ 60 سال کی عمر وہی عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، پوچھیں گے قیامت کے دن اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ بچپن گیا، کھیلنے کودنے کا زمانہ، جوانی آئی، کہہ سکتے ہو جوانی اندھی ہوتی ہے، وہ گزر گئی۔ ادھیڑ عمر آئی جس میں آدمی کے قوا میں اعتدال ہو جاتا ہے، عقل ایک معیار پر پہنچ جاتی، وہ بھی گزر گئی۔ بڑھاپا آ گیا، اس میں بھی تم نہیں چیتے، اس میں بھی تم نے ہوشیاری اختیار نہیں کی، غفلت میں پڑے رہے۔ ہم نے ہر عمر سے تم کو گزارا، اس عمر تک پہنچا دیا کہ جس کے اندر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ اس عمر سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے 60 سال کی عمر مراد ہے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ ڈرانے والا آیا یعنی ایک تو تمہاری عمر 60 سال کی، یہ تم کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی، اس کے ساتھ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی ہے۔ ڈرانے والا کون ہے؟ اس کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بالوں کے اندر سفیدی کا آ جانا یہ ڈرانے والا ہے۔ جب بال میں سفیدی ظاہر ہو گئی بس ہوشیار، بچپن گیا، جوانی گئی، اب بالوں میں سفیدی آنے لگی، اس کے بعد کیا آئے گا؟ موت۔ یہی تو ہے، بڑھاپا آنے لگا، اور بڑھاپے کے بعد کیا چیز ہے؟ موت ہے۔ میر انیس کہتے ہیں دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی جانے کے بعد آتی نہیں ہے، اور بڑھاپا آنے کے بعد جاتا نہیں ہے، قبر ہی میں لے کے جاتا ہے۔ یہ بڑھاپا اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ سفید بالوں سے۔ تو سفید بال جو یہ ڈرانے والا ہے، جاءکم النذیر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نذیر سے مراد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صالحین امت ہیں، علماء ہیں۔ نبی کو تو نذیر و بشیر بنا کر بھیجا ہی جاتا ہے، یعنی اللہ نے ہر زمانے کے اندر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے جانے کے بعد ان کے نائبین، علماء، واعظین، مصلحین تم کو ڈراتے رہے، تم کو متوجہ کرتے رہے، موت سے آگاہ کرتے رہے، یہ بھی نذیر ڈرانے والا۔ اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تیسری پیڑھی کیا مطلب؟ پوتا آ گیا، نواسا آ گیا، یہ نذیر ہے۔ ابھی
جوان تھے، شادی ہوئی، تن و مند ہیں، بیٹا ہوا، بیٹا ہونے کے بعد فوراً ایک احساس ہوتا ہے اب ہم ایک کھڈا نیچے اتر گئے، بیٹا آ گیا۔ پھر جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا ہے، باپ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے، حیثیت، طاقت سب کچھ گھٹتی چلی جاتی ہے۔ بیٹے کی شادی کر دی، بیٹی کا نکاح کر دیا، اولاد ہوئی، اب نانا کہنے والا آ گیا یا دادا کہنے والا آ گیا، بس اب ریٹائرمنٹ شروع ہو گئی۔ یہ ہے نذیر۔ اللہ نے تیسری نسل دے دی، پوتا آ گیا یا نواسا آ گیا، یہ نذیر ہے۔ یہ کہہ رہا بس اب تیاری کیجئے، آخرت کے سفر کی تیاری کیجئے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ تو عمر ملی لیکن اس عمر کو صحیح استعمال نہیں کیا تو اس حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 60 سال والے کہاں ہیں؟ اس وقت کہیں خدا نخواستہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے کہ جو مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ان میں شمار فرمائے کہ جو 60 سال کو کما کر اور نیکی حاصل کرنے کے اندر خرچ کر لیں گے۔ ایک روایت اور سنا دوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو جتنی بھی زندگی مل جائے اور اس کو صحیح طور سے استعمال کر لے، اس کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ عن عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان نفرا من بنی عذرۃ ثلاثۃ اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ بنو عذرا کے 3 آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسافر تھے، پردیسی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ فاسلموا، اور آ کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینیہم، کون آدمی میری طرف سے ان تینوں کی کفایت کرے گا، یعنی میرے مہمان ہیں، کون ان کو اپنے پاس رکھے گا، ان کو کھلائے گا، پلائے گا، ان کو ٹھکانہ دے گا، کیونکہ وہ اجنبی تھے، نہ ان کے پاس مکان تھا نہ کوئی سامان تھا۔ کون ہے جو ان تینوں کی میری طرف سے ذمہ داری لے گا؟ تو قال طلحۃ انا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں۔ دیکھیے ایک ہیں طلحہ، ایک ہیں ابو طلحہ، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابو طلحہ انصاری یہ انصار میں سے ہیں، جن کا تذکرہ کل آیا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ، حضرت ام سلیم کے دوسرے شوہر۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ۔ انہوں نے کہا انا، حضرت میں حاضر ہوں، 3 آدمیوں کی مستقل ذمہ داری لینا، ٹھہرانا، کھلانا، پلانا، ان کی تمام ضرورتیں پوری کرنا، فرمائے میں۔ فکانوا عندہ، چنانچہ وہ تینوں انہی کے پاس رہے۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی روانہ کی جہاد کے لیے، چھوٹی سی جماعت بنا کر جہاد کے لیے روانہ فرمائی۔ فخرج فیہ احدہم، ان 3 میں سے ایک اس جماعت کے اندر جہاد میں گیا، فاستشہد، اور اسی میں اس کی شہادت ہو گئی۔ ثم بعث بعثن، کچھ وقفے کے بعد دوسری ٹکڑی روانہ فرمائی، فخرج فیہ الآخر فاستشہد، ایک ان میں سے اور گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ثم مات الثالث علی فراشہ، پھر تیسرے کا انتقال ہو گیا اپنے بستر پر۔ اب ترتیب کیا ہو رہی ہے؟ ایک ساتھ تینوں مسلمان ہوئے، ایک پہلے شہید ہو گیا، دوسرا کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گیا، اور تیسرے نے شہادت نہیں پائی بلکہ بستر پر اس کا انتقال ہوا۔ قال طلحۃ فرأیت ہؤلاء الثلاثۃ فی الجنۃ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں کو جنت کے اندر دیکھا۔ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُ وَالَّذِي اسْتُشْهِدَ آخِرًا يَلِيهِ وَأَوَّلُهُمْ يَلِيهِ، ترتیب یہ تھی کہ جس کا بستر پہ انتقال ہوا تھا وہ جنت میں سب سے آگے جا رہا ہے،
اور جس کی بعد میں شہادت ہوئی تھی وہ اس کے پیچھے ہے، اور جس کی سب سے پہلے شہادت ہوئی تو سب سے پیچھے ہے۔ فَدَخَلَنِي مِن ذَلِكَ، میرے دل میں اس کی وجہ سے کھٹک پیدا ہوئی، یا اللہ، اول تو یہ دونوں شہید ہیں، یہ دونوں پیچھے ہیں، جس کا بستر پہ انتقال وہ آگے ہے، دوسرے جس کو پہلے شہادت ملی وہ پیچھے ہے، جو بعد میں شہید ہوا وہ آگے ہے۔ فَدَخَلَنِي مِن ذَلِكَ، میرے دل میں کچھ خیال آیا، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ، میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ فقال وما انکرت من ذالک، اس میں تم کو عجیب بات کون سی لگی؟ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، فرمائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی شخص نہیں ہے جس کو اسلام کے اندر عمر عطا کی گئی ہو۔ کیوں؟ اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، اس کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ یعنی بعد میں جتنی عمر ملی ہے، پہلا شہید ہو گیا، شہادت یقیناً اس کو ملی، لیکن دوسرے کی جو بعد میں شہادت ہوئی ہے تو جتنی عمر اس کو ملی اس میں نیکیاں کی ہیں کہ نہیں؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ آخر اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، نماز بھی پڑھی ہوگی اور دوسری نیکیاں بھی کیوں، کہاں جائیں گی؟ ان اعمال کی وجہ سے جو دونوں کی شہادت کے درمیان میں عمر ملی ہے، اور اس عمر کو اس نے طاعت کے اندر اختیار کی، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ اور جو جس کا انتقال بستر پر ہوا ہے، اگرچہ شہادت کا مقام وہ نہیں پا سکا، لیکن ایسی نیکیاں اس نے کی، ایسے نیک اعمال کیے کہ جو اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہوئے کہ ان دو شہیدوں سے بھی زیادہ اس کو درجہ دیا گیا۔ اور ان اعمال کے لیے اس نے کس چیز کو استعمال کیا؟ اپنے اسی عمر کو جو ان دونوں کے بعد ملی ہے۔ گویا اچھی طرح سے یہ بات ان روایات کی روشنی میں ثابت ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جتنی بھی عمر ملے یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی عمر بھی مل گئی تو یہ قیمتی ہے۔ آخری روایت میں یہی فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر ملے، جس میں وہ سبحان اللہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمود صاحب کو کون سا مقولہ؟ ہاں، ایک میں نے کہا تو مفتی صاحب کا مقولہ سناؤں گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین کو ہدایت دیتے تھے کہ بھئی دیکھو 4 کام کر لیا کرو۔ جب نفس بہت شریر ہے، نفس بڑا چالاک ہے، اس لیے 4 کام کیا کرو۔ جب صبح ہو تو نفس سے معاہدہ کرو، نفس سے کیا کرو؟ معاہدہ کہ دیکھ میں تجھ کو آزاد نہیں چھوڑوں گا، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، گناہ کا کوئی عمل نہیں کرنا ہے، اور اس معاہدے کی نگرانی کرتے۔ دوسرا عمل وہ مراقبہ، مراقبہ کا معنی نگرانی، نفس کو ہدایت دینے کے بعد اس کو آزاد مت چھوڑ دو۔ جیسے ملازم سے کہا جاتا ہے چلو فلاں کام کرو، لیکن کہہ کے چھوڑ نہیں دیتے، دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں کہ بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے۔ تو مراقبہ پہلا عمل کیا ہوا؟ معاہدہ، دوسرا عمل مراقبہ نگرانی، اور جب شام ہو جائے تو محاسبہ، اسے محاسبہ کرو۔ اسی پر میں نے کہا تھا الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ شخص جو اپنے نفس سے محاسبہ کرے۔ شام کو محاسبہ کرو، صبح سے لے کر شام تک کیا کیا عمل کیا ہے، کتنا عمل صحیح کیا ہے، کتنا عمل غلط کیا ہے۔ جو غلطیاں ہوئی اس کی تلافی کرو، جو صحیح عمل ہوا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور نفس نے جو شرارت کی ہے تو چوتھا عمل معاقبہ، سزا دو اس کو، نفس کو سزا دو۔ نفس کی سزا کیا ہے؟ اس کے مرغوبات سے اس کو محروم کر دینا۔ مثلا صبح سے 2 وقت کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور گھر میں آئے بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، نفس کہتا ہے جلدی سے کھانا کھا لو، کہنا نماز کیوں چھوڑی تم نے؟
نماز کیوں چھوڑی؟ پہلے نماز پڑھنی پڑے گی. ارے نماز کے لیے تو قضا ہو ہی گئی ہے، اگر 10 منٹ بعد پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہ، پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، سزا دو اس کو. ایک سزا تو یہ ہو گئی. دوسرے یہ کہ اچھا بیٹا آج تم کو کھانا نہیں ملے گا، بہت بہترین قسم کا کھانا گھر میں بنا ہوا ہے، بڑا لذیذ، بہت پسند ہے، لیکن نہ تم نے آج 2 وقت کی نماز چھوڑی ہے، نماز پڑھو، بھوکے سوائیں گے. سزا دو اس کو، ایسی سزا کہ جو برداشت ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ اس کو مار ڈالو. اور اگر مال سے بہت محبت ہے تو کچھ مالی سزا متعین کر دو. ایک نماز چھوڑنے پر 50 روپیہ صدقہ کرنا پڑے گا، قضا بھی کرنی ہوگی اور 50 روپیہ صدقہ بھی کرنا ہوگا. 2 نماز چھوڑو گے تو 200 روپیہ صدقہ کرنا پڑے گا. 3 چھوڑو گے تو 500 روپیہ صدقہ کرنا پڑے گا. اب جب نماز کا وقت آئے گا تو چونکہ مال کے ساتھ نفس کو انسیت محبت ہے کہ اچھا یہی کہ جلدی سے نماز پڑھ دو، ورنہ یہ اتنا خرچ کرنا پڑے گا. تو سزا دو، چاہے جس طرح کی سزا بھی کچھ خود ہی تجویز کرو. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے نفس سے پہلے معاہدہ کرو، پھر اس کا مراقبہ، نگرانی کرو، پھر محاسبہ، پھر اخیر میں